الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. صدق الله مولانا العظيم. وقد روي عن فضالة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم ودمائهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جس دنیا کے اندر ہم اور آپ ایک مختصر سا وقت لے کر کے آئے ہیں، نہ ہمارا آنا اپنی مرضی سے ہوا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو آتے، نہ چاہتے تو نہ آتے، اور نہ ہمارا جانا اپنی مرضی سے ہونے والا ہے کہ ہم جب چاہیں چلے جائیں یا موت کا وقت آ جائے اور اس کو ہم ٹال دیں، فرشتہ ایک لمحے کے لیے ہم کو مہلت دے دے. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. جب وہ مقررہ وقت آ جائے گا موت کا تو پھر جانا یقینی بن جائے گا. ایک لمحے کے لیے بھی کسی کو یہاں ٹھہرنا نہیں ہے. ارے ہمہ شمہ کی کیا بات ہے، جو ہفت اقلیم کے مالک تھے، جو سکندر تھے وقت کے، جنہیں فرعونیت کا نشہ تھا، جنہیں اسی دنیا کے اندر ناز و نعمت میں پلنے کا شوق تھا اور اپنے لیے جنت بنائی تھی، سب اس دنیا سے ایک وقت آیا چلے گئے. بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے شہنشاہ سب اس دنیا کے اندر آئے اور اپنا وقت مقررہ آتے ہی اس دنیا سے وہ رخصت ہو گئے. یعنی نہ ہمارا آنا اپنی مرضی سے ہے اور نہ ہمارا جانا اپنی مرضی سے ہونے والا ہے. تو درمیان کا جو یہ مختصر سا وقفہ ہے، جس کی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں تعبیر بچپن، جوانی اور بڑھاپے، ان 3 مرحلوں سے کی جاتی ہے. بچپنے کے اندر بڑے ناز و نعمت کے ساتھ ماں باپ یا جو بھی اعزاء اور اقربا ہوتے ہیں اپنی اپنی بساط اور طاقت کے مطابق بچے کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہیں، اس کے ساتھ لطف و مہربانی اور عنایت کا برتاؤ کرتے ہیں. اور پھر جب وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو پھر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اسے خود کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. ہم اور آپ یہ بات دیکھتے ہیں کہ دنیا کے لیے ہم میں سے جو بھی ہوش مند ہیں، جنہیں بھی اللہ تبارک و تعالی نے عقل و دانائی اور شعور عطا کیا ہے، وہ دنیا کے بارے میں یقینی طور پر فکر مند نظر آتے ہیں اور اس کے لیے وہ جو کچھ بھی جتن ہو سکتا ہے، جد و جہد ہو سکتی ہے اپنی دنیا کو کامیاب
پر آسائش اور راحت اور آرام سے لبریز کرنے کے لیے وہ کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ دنیا کے بارے میں ہم بڑے چاق و چوبند ہیں، بڑے چست نظر آتے ہیں، بلکہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے بسا اوقات ہمیں ایسی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں جن کو سوچ کر کے پتا پانی ہو جاتا ہے، لیکن ہم وہاں پر بھی ہاتھ ڈال دیتے ہیں اور اپنی قسمت آزمائی کہ ہیں کہ اگر آج ہم نے یہ رزق اٹھا لیا، آج اگر ہم نے مشقت میں اپنا ہاتھ پاؤں ڈال دیا تو کل اس کے نتیجے میں ہمارے سامنے بڑی کامیابی آنے والی ہے۔ ہر باشعور بندہ، ہر عقل و دانش رکھنے والا انسان میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اپنی دنیا کے بارے میں فکر مند رہتا ہے۔ ارے مثال سے سمجھیے، ہمیں پتہ ہے کہ آگ جلا دیتی ہے، دنیا کی آگ کے بارے میں ہمارا یقین ہے کہ اس آگ میں اگر ہم ہاتھ ڈالیں گے ہاتھ جلے گا، اپنا کوئی اثاثہ سامان ڈالیں گے وہ جل جائے گا، آگ کے پاس سے گزریں گے اگر دامن کو نہیں بچائیں گے ہمارا دامن جل جائے گا۔ تو آگ سے بچانے کی ہم کو اور آپ کو، ہر باشعور مرد اور عورت کو اس کی فکر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ عورتیں چولہا جلاتی ہیں، اپنا دامن سمیٹتی ہیں، اپنا دوپٹہ سمیٹتی ہیں، انہیں تو چولہا چوکے کا کام ہی رہتا ہے، وہ صبح شام یہ کام انجام دیتی ہیں، آگ سے بچتی ہیں۔ کوئی مرد ہے آگ کے پاس جانے سے کترا کر کے گزرتا ہے، ڈرتا ہے کہ اگر آگ پر پیر پڑ گیا، آگ پر اگر ہمارا دامن پڑ گیا یہ آگ ہم کو جلا دے گی۔ دنیا کے سانپ سے، دنیا کے بچھو سے، دنیا کے آزار اور تکلیف ایذا پہنچانے والے تمام جانوروں سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بلکہ بے جان چیزوں سے بھی، اگر چھری رکھی ہوئی ہے، کھڑی ہے، کیا ہم اس کے اوپر اپنا پیر رکھ دیں گے؟ اگر نیزہ اس طرح کھڑا رکھا ہوا ہے کیا ہم اس کے اوپر اپنا پیر رکھ دیں گے؟ سانپ ہمارے سامنے پھن نکال کر کے موجود ہے، کیا ہم اس کے اوپر ننگے پاؤں چڑھنے کی طاقت اور قوت اپنے اندر محسوس کر سکتے ہیں؟ میرے دوستو، دنیا کی آگ سے، دنیا کے سانپ اور بچھو سے، دنیا کے تلوار، نیزے، بندوق کی گولی سے، دنیا کی ہر خطرناک اور ایذا رسانی کرنے والی چیز سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ نہیں بچاتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں یقین ہے، ہمیں وثوق ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کے اوپر ہاتھ پیر ماریں گے، رکھیں گے تو ہمیں تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کر کے رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے ایمان کا غلغلہ آپ سے بلند کروایا کہ جاؤ اور لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت، اس کی الوہیت، اس کی ربوبیت اور اسی کے قبضے میں موت و حیات ہے، وہی مشکل کشا ہے، اسی کی طرف سے سب کچھ ہوتا ہے، یہ یقین لوگوں کے دلوں کے اندر بیٹھاؤ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر کے اس کا اعلان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں توفیق بخشی وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلمہ حق کو لے کر کے چل پڑے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایمان کا تو میرے دوستوں معاملہ ہی الگ تھا۔ ان کا ایمان
سب کچھ قربان کر دینے کے لیے انہیں آمادہ اور تیار کر دیتا تھا۔ ایسا ایمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے میرے دوستو انہیں میسر تھا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تو یہ ارشاد ان کے سامنے فرما ہی دیا تھا کہ واللہ والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی فرد اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے اور تمام انسانیت سے بڑھ کر کے نہ پیدا ہو جائے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں موجود ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے محبوب، اس وقت میری صورتحال یہ ہے کہ میں آپ کو اپنے باپ سے اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبوب رکھتا ہوں، صرف اپنی جان اس سے زیادہ محبت ابھی میں اپنے قلب کے اندر آپ کے تئیں نہیں پاتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی بھی آپ کے ایمان کے اندر نقص ہے، کمزوری ہے، میرے اوپر ایمان لاتے ہو، مجھے محسن مانتے ہو تو تمام طبعی محبتوں کے اوپر اس محبت کو غالب کرنا پڑے گا۔ اپنے باپ کی محبت پر بھی اسے غالب کرو، یہ تو کر لیا آپ نے، اپنی اولاد کی محبت پر بھی میری محبت کو غالب کرو، یہ درجہ بھی تم نے پا لیا، لیکن اپنی جان سے زیادہ ابھی میری محبت تمہارے دل کے اندر نہیں ہے، تمہارے ایمان کے اندر کمزوری ہے۔ اس کے بعد تھوڑی ہی دیر میں دل کو ٹٹولا اور ارشاد فرمایا اے پیغمبر اب تو میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب اور عزیز رکھتا ہوں۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اب بات بنی ہے، اب تمہارے ایمان کے اندر کمال پیدا ہوا ہے، آپ محسن کائنات ہیں۔ میرے دوستو، جو نفع آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے توسط سے انسانیت کو اور کائنات کو پہنچ سکتا ہے، وہ کسی باپ کو اپنے بیٹے سے، کسی بیٹے کو اپنے باپ سے، کسی محب کو اپنے محبوب سے، کسی محبوب کو اپنے محب سے، کسی بھی تعلق کو اپنے تعلق اور رشتے سے میرے دوستو وہ نفع، وہ فائدہ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دنیا کے اندر مبعوث نہ ہوتے تو اللہ کی الوہیت، اس کی ربوبیت، اس کی خالقیت اور مالکیت جسے یہ انسانیت فراموش کر چکی تھی اور اپنے ڈھکوسلوں اور دیو مالائی کہانیوں کے اوپر چلتے ہوئے اس نے ان بتوں کی پرستش کا آغاز کر دیا تھا، بلکہ اسے میں ڈوب چکی تھی جنہیں وہ اپنے ہاتھوں سے تراش تراش کر کے بنا رہی تھی۔ اپنا خالق بھلا بیٹھی تھی یہ انسانیت، اپنا مالک، اپنے پیدا کرنے والے کو بھول چکی تھی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے میرے دوستو خالق اور مخلوق کے رشتے کو استوار کیا، حاکم اور محکوم کے تعلق کو آپ نے واضح کیا، آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت اور اللہ کی الوہیت کا ڈنکا بجایا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت اور پرستش کے لائق نہیں ہے، عبادت کا مستحق صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ بتائیے یہ کسی باپ سے، کسی بیٹے کو
یا کسی بیٹے سے کسی باپ کو یا کسی تعلق والے کو میرے دوستو نصیب ہو سکتا تھا۔ پیغمبر کی آمد ہوئی، آپ کی بعثت ہوئی، تب یہ روشنی ایمان کی لوگوں کے دلوں کے اندر منور ہوئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کے راستے پر جنہیں چلنا تھا وہ چل پڑے۔ آزمائش اور مصائب کے پہاڑ ان کے سامنے کھڑے کیے گئے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر ایک مرتبہ لبیک کہنے کے بعد تمام مصیبتوں کو اپنی ٹھوکروں کے اندر رکھا اور اس کلمے کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن میرے دوستو سب کچھ قربان کر کے رکھ دیا۔ اسی قربانی کا ایک سلسلۃ الذہب سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ قربان گاہ جسے ہم کربلا کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کے دین اور اس کے کلمے کی سر بلندی کے لیے نواسے رسول نے کربلا کے میدان میں جابر اور ظالم حکومت کے سامنے سر جھکانے کے بجائے سر قلم کروانا گوارا کر لیا تھا۔ اپنا سب کچھ لے جا کر کے اللہ کے دین کی خاطر قربان کر دیا تھا۔ اور یہ ایک قربانی نہیں ہے، یہ تو منصوبہ بندی کے تحت میرے دوستو اسے اتنا رواج دیا گیا گویا مذہب اسلام کے نمائندگی کرنے والوں میں یہی ایک میدان کربلا کی قربانی یادگار ہے، اور اس میں بھی امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا داغ اور دھبے کی بات ہے کہ نواسے رسول کو امت مسلمہ ہی کے میرے دوستو افراد نے، کلمہ گو لوگوں نے اس مقام شہادت پر پہنچایا تھا۔ ایک بدنما داغ ہے میرے دوستو، اور اس کے اندر ایک قسم کی شکستگی ہے، ریختگی ہے، اس کو خوب پروان چڑھایا جاتا ہے، جبکہ مذہب اسلام سے ان رسوم و رواج کا، ان بدعات اور خرافات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یہ عزم، ہمت، استحکام اور عزیمت کا ایک روشن باب ہے۔ اس سے ہمیں یہ پیغام لینا چاہیے کہ دین کے اوپر ادنا سی آنچ آئے اور ہم جیتے جی برداشت کر لیں، یہ ہم کو بالکل قبول نہیں ہے۔ دین کے اوپر اگر کسی طرف سے بھی کوئی الغار، کوئی حملہ آور ہو رہا ہے تو ہم میرے دوستو ڈٹ کر کے اس کا مقابلہ کریں گے، دین کو بچائیں گے، چاہے اس کے لیے اپنا مال، اپنی جان سب کچھ قربان کرنا پڑے۔ یہ ہے میرے دوستو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا پیغام۔ تاریخ بھری پڑی ہے، باطل اور طاغوت نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش، منصوبہ بندی، ان کے خلاف نبرد آزمائی اور معرکہ آرائی ہر زمانے کے اندر کی ہے، لیکن ہر زمانے کے اندر ان کا منہ توڑ جواب مسلمانوں نے، اہل اسلام نے دیا ہے۔ مسلمان اس لیے نہیں آیا ہے کہ روئے زمین پر فساد برپا ہو، خونریزی ہو، بلکہ وہ تو خونریزیوں کو روکنے کے لیے آتا ہے۔ وہ زیر دستوں کے اوپر جو زبردست طاقتیں مظالم ڈھاتی ہیں، ان کے ظلم کے پنجوں کو مروڑنے کے لیے آیا ہے۔ اسلام تو سلامتی کا درس دیتا ہے، ایمان تو امن و امان کی ترویج و اشاعت کرتا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی پڑھیے اور اپنے گریبان میں جھانک کر کے اپنے ایمان کا جائزہ میرے دوستو ہم سب کو مسلسل لینے کی ضرورت ہے کہ کیا جس طرح سے ہمارا ایمان اس دنیا کی آگ پر اور اس کے جلانے پر ہے، اور اس سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی جس طرح سے کوشش کرتے ہیں، کیا نار جہنم سے بھی ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس کا بھی یقین ہے ہمارے دلوں کے اندر؟
वहां भी सांप और बिच्छू होंगे, आग के, आतश के, वहां भी तकलीफ देने वाली चीजें जहन्नम के अंदर भरी पड़ी हैं जो ईज़ा पहुंचाएंगी, ऐसी तकलीफ पहुंचाएंगी कि उनका तसव्वुर भी इस दुनिया के अंदर नहीं किया जा सकता। हाँ, जो लोग ईमान बना करके ले जाएंगे और अपने परवरदिगार से उसकी रज़ा का परवाना हासिल कर लेंगे तो फिर वो ऐसी नेमतें भी पाएंगे जिन नेमतों का तसव्वुर इस दुनिया के अंदर नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला फरमाते हैं कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिलत व तज़रूनल आखिरह, आखिरत का यकीन तुम्हारे दिलों के अंदर कमज़ोर पड़ गया है। यसअलु अय्यान यौमुल क़ियामह, हैं तुम में ये सवालात उठते हैं कि क़यामत का दिन कब होगा। अरे मम्मा ता फ़क़द क़ामत क़ियामतुहु, बचपना आया, जवानी की दहलीज पर देखते ही देखते कदम रखा, फिर बालों में सफ़ेदी आनी शुरू हुई और बुढ़ापे की तरफ कदम बढ़ गए, यहाँ तक कि मलकुल मौत ने वक्त मुकर्ररा पर आकर के जान निकाल ली। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, चंद बरस तक अपने माँ बाप की, भाई बहनों की, अइज़ा अकारिब की नजरे इनायत का तुम तवज्जो बने रहे, सब ने तुम्हें लाड किया, प्यार किया, पालने पोसने के अंदर, तुम्हारी देख रेख के अंदर अपनी ताकत के बकदर कोई कमी नहीं होने दी। कोई मजदूर है वो अपने एतबार से परवान चढ़ाता है, कोई बहुत बड़ा सेठ है, कोई बहुत बड़ा मालदार है, वो अपने हिसाब से अपने बच्चों को परवान चढ़ाता है। बचपन के अंदर हर बच्चे को मेरे दोस्तों तवज्जो मिलती है, इनायत, लुत्फ, करम और मेहरबानी उसे मिलती रहती है। और फिर जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया। जैसे ही हाथ पांव के अंदर थोड़ी सी ताकत आई तो इस अक्ल का, दिल और दिमाग का सही इस्तेमाल करने के बजाय इलाए कलेमतुल्लाह की फिक्र के लिए इसका इस्तेमाल करने के बजाय हमने अपने हाथ और पैर की ताकत लोगों के दरमियान मुक्के मार करके मेरे दोस्तों अपनी ताकत का लोहा मनवा करके लोगों के सामने पेश करना शुरू है। ताकत तो इसलिए तुमको मिली थी कि दीन की सरबलंदी के लिए इस ताकत का इस्तेमाल करो। कोई कमज़ोर है उसका हाथ पकड़ो, कोई गिर गया है उसे उठा दो, उसे संभाला दे दो। ताकत इसलिए नहीं मिली थी कि लोगों को घूंसा रसीद करते हुए चलो और अपनी ताकत का गलगला और लोहा मनवाने के लिए अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करो। तुम कुर्सिए इक़्तिदार और मनसब पर बैठ करके अपनी मनमानी जिसे चाहोगे उसे दबाओगे, जिसे चाहोगे उसे उठाओगे। ये करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इक़्तिदार और मनसब नहीं दिया, ये ताकत और हुक्मरानी आता नहीं की है और ये हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है। तो अल्लाह ने अगर तुम्हें अक्ल दिया है, शऊर दिया है, ताकत दी है, इल्म दिया है, इक़्तिदार दिया है तो अल्लाह के बंदों की खबरगिरी करो, कमज़ोर तबक़ात की आप मिजाज पुरसी करो, उनके लिए कुछ कमाओ, उनके लिए सदक़ात, खैरात, ज़कात, अतियात के ज़रिए ऐसे कमज़ोरों के ऊपर अपनी दौलत को लुटाओ। नशे के इक़्तिदार में, नशे में चूर हो करके पानी की तरह अपनी दौलत को इधर उधर बर्बाद मत करो, बल्कि गुरबा, फ़ुक़रा, मसाकिन के लिए अपनी दौलत का, अपनी ताकत का, अपने इक़्तिदार का इस्तेमाल किया जाए। और जवानी भी ढेर दिन तक नहीं रहती, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया। जैसे ही बुढ़ापा आता है बीमारी, आज़ारी, तरह तरह की शिकायत मेरे दोस्तों अपने ही आज़ा और जवारिह से बंदे को होने लगती है।
اجل آ کے کر دے گی تیرا صفایا، موت آئے گی مکمل خاتمہ ہو جائے گا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ بڑے بڑے حکمراں آئے، بڑے بڑے دولت مند آئے، بڑے بڑے طاقتور آئے، لیکن سب کو میرے دوستو اسی قبر کا قبر ہی کو ٹھکانہ بنانا پڑا، سب کو قبر نے اپنی آغوش میں لے لیا، اور پھر اس کے عمل خیر و شر کے مطابق اس قبر نے اس کے ساتھ وسعت کا یا تنگی کا برتاؤ کرنا ابھی سے شروع کر دیا ہے۔ اس لیے ہمیں آخرت کے لیے، اس کی آگ سے بچنے کے لیے، اس کے سانپ اور بچھو سے، ڈنک سے اور ان کے تکلیف سے بچنے کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کلا بل تحبون العاجلہ، تمہاری روش سے، تمہارے چال چلن سے تو ایسا پتہ چلتا ہے کہ تم نے عاجلہ سے یعنی دنیا سے اپنے دل میں محبت پیدا کر لی ہے، اپنا دل لگا لیا ہے دنیا کی لذتوں میں، دنیا پر تمہارا یقین بیٹھ گیا ہے اور اسی دنیا کو سب کچھ سمجھنے لگے ہو۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، آخرت اور اس کی لذتوں، اس کی نعمتوں کو بھی نظر انداز کر دیا ہے، اور اس کے دردناک عذاب کو بھی، جہنم کو بھی تم فراموش کر چکے ہو، گویا تمہیں مرنا ہی نہیں ہے، یا مرنا ہے تو مرنے کے بعد آگے کوئی زندگی نہیں ہے جس کا حساب و کتاب دینا پڑے۔ بالکل یہ رویہ، یہ روش، یہ چال چلن ایک مومن کی، ایک مسلمان کی ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے تو ایمان لانے کے بعد ایمان کے جو تقاضے ہیں، خاص طور پر نماز کا اہتمام۔ دیکھیے جمعہ کی نماز، ابھی خطبہ شروع ہوگا، نماز شروع ہوگی، باہر تک لوگ بھر جائیں گے، لیکن پھر یہی دو گانا پڑھ کر کے ہم اور آپ رخصت ہو جاتے ہیں، تو کیا کہا جائے؟ دنیا کے بارے میں تو ایک مزدور بھی رکشہ چاہے کڑاکے کی ٹھنڈی ہو، ٹھیلا لگانے والا جا کر ٹھیلا لگاتا ہے، رکشہ چلانے والا جاتا ہے، ڈیوٹی کرنے والا اپنی ملازمت پر پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے، لیکن آخرت کے بارے میں ہمارا تصور، ہمارا یقین اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم نماز جیسی اہم عبادت کے اوپر بھی آج کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور کفر کے درمیان فاصل اور فارق قرار دیا ہے، کہ اسی سے تو ایمان کی پہچان ہوتی ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے، اور جس بندے کی زندگی میں نماز نہیں ہے وہ مسلمان اور مومن کہلانے کا مستحق نہیں ہے، اس کا تو یارانہ کفار کے ساتھ لگتا ہے، وہ انکاری لوگوں میں سے ہے۔ وہ اگر اللہ کو مانتا تو صدائے اللہ اکبر، صدائے حی علی الصلاح حی علی الفلاح بلند ہونے کے بعد بھی وہ اپنے کام میں، اپنی گپ شپ میں، اپنے دوست احباب، اپنی تجارت میں سرمست رہتا۔ ارے اللہ کی کبریائی کے بعد کاروبار میں کون سی کبریائی رہ گئی؟ دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں کون سا اسے لطف آنے لگا؟ اللہ کی کبریائی کا نعرہ بلند ہوتے ہی اگر اس کے دل میں ایمان ہوتا تو اللہ کے گھر کی طرف وہ لپک پڑتا، دوڑ پڑتا۔ میرے دوستو، ہمیں اپنے ایمان کے اندر تازگی، پختگی اور ہریالی، شادابی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تبھی ہم اعمال اسلامیہ کو پوری طاقت کے ساتھ ادا کرنے پر قادر ہو سکتے ہیں، طاقت پا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی دعوت دینے کی اور ایمان کو خود اپنے اندر پختہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور مذہب اسلام کے لیے اپنی قربانیاں پیش کرنے کے لیے ایک جذبہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ماہ محرم الحرام ہے، اسی کو ماہ
ہجرت بھی کہا جاتا ہے میرے دوستو، اسی کے اندر جناب محمد الرسول اسی سے سن ہجری کا آغاز رکھا گیا ہے۔ یہ بڑے حوصلوں کا دن ہے، یہ عزیمت کا مہینہ ہے، اس کی میرے دوستو ہم رعایت کریں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں، خرافات اور رسوم سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سمجھ کر دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔